بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے 13ویں پارے میں سورہ یوسف کا بیان ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں ان کے قصے کو احسن القصص، سب سے اچھا قصہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے، چاند اور سورج ان کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ خواب حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیان کرتے ہیں۔ جناب یعقوب اس خواب کو بھائیوں سے بیان کرنے سے منع کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ خطرناک سازش کر سکتے ہیں۔ مفسرین نے 11 ستاروں سے مراد حضرت یوسف کے بھائی اور سورج و چاند سے مراد ان کے والدین لیے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دنیاوی مقام و منزلت پر فائز ہونے کے بعد ان لوگوں نے آپ کی تعظیم کی۔ حضرت یعقوب کے باقی بیٹوں کا کہنا تھا کہ یوسف اور ان کے بھائی بنیامین والد کے ہاں زیادہ عزیز ہیں، اس لیے ایک دن انہوں نے جناب یعقوب سے اجازت مانگی کہ وہ یوسف کو ان کے ہمراہ صحرا بھیجیں۔ صحرا میں انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا اور واپس آ کر جناب یعقوب سے کہا کہ انہیں بھیڑیے نے چیر پھاڑ ڈالا ہے۔ قرآنی آیت کے مطابق جناب یعقوب نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا اور جناب یوسف کے فراق میں گریہ کر کے نابینا ہو گئے۔ کسی قافلے نے جناب یوسف کو کنویں سے نکالا اور غلام بنا کر مصر لے گئے، اور عزیز مصر نے انہیں خریدا اور یوں عزیز مصر کے گھر تک پہنچ گئے۔ قصص القرآن کے مطابق یوسف ایک خوبرو جوان تھے، اس لیے عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان کی عاشق ہو گئیں، لیکن حضرت یوسف نے اپنے اوپر قابو کرتے ہوئے زلیخا کی درخواست کو رد کر دیا۔ یہ بات شہر کے لوگوں تک پہنچی اور شہر کی خواتین میں سے ایک گروہ نے زلیخا کی مذمت کی۔ زلیخا نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور شہر کی عورتوں کو مدعو کیا، ان کو ایک چاقو اور پھل تھما دیے، پھر حضرت یوسف کو مجلس میں بلایا۔ جب آپ داخل ہوئے تو خواتین آپ کے حسن کے نظارے میں اتنی محو ہو گئیں کہ پھل کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اس واقعے کے بعد ہر دن کوئی نہ کوئی عورت حضرت یوسف سے غیر مشروع رابطے کی درخواست کرتی تھی، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ان سے نجات دے کر زندان بھیج دیں۔ اس کے چند دن بعد زلیخا کے حکم سے جیل بھیج دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر خواب جاننے کی وجہ سے 2 قیدیوں کے خواب کی تعبیر کی کہ ان میں سے ایک مارا جائے گا اور دوسرے کو جیل سے رہائی اور بادشاہ کے حضور مقام ملے گا۔ اس واقعے کے چند سال بعد مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 کمزور گائیں اور 7 موٹی تازی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز خوشے اور 7 خشک خوشے بھی اس نے دیکھے۔ کوئی بھی اس خواب کی تعبیر نہیں کر سکا، یہاں تک کہ وہ قیدی آزاد ہو کر دربار میں پہنچے تو اسے حضرت یوسف یاد آئے اور کہا کہ وہ اس خواب کی تعبیر کر سکتے ہیں۔
وہ جیل گیا اور وہاں حضرت یوسف سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ آپ نے کہا، تمہارے پاس 7 سال میں پانی کی فراوانی ہوگی، اس کے بعد 7 سال خشک سالی ہوگی۔ یوں تجویز دی کہ 7 سال کے قحط سالی کے لیے پہلے کے 7 سال میں خوب کھیتی باڑی کریں اور ضرورت سے زیادہ غلات کو خوشے سمیت ذخیرہ کریں تاکہ صحیح رہ سکیں۔ بادشاہ کو حضرت یوسف کی تعبیر اور اس کا راہ حل پسند آیا۔ یوں حضرت یوسف کو دربار میں بلایا۔ آپ نے بادشاہ کے بھیجے ہوئے شخص سے کہا کہ وہ بادشاہ سے مصر کی عورتوں کا ہاتھ کاٹنے اور آپ کے گرفتار ہونے کے واقعے کو بھی بیان کرے۔ بادشاہ نے اس بارے میں تحقیق کی اور شہر کی عورتوں کو دربار میں بلایا، اور مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کی بے گناہی کی گواہی دی، اور زلیخا نے بھی اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ خواب کی تعبیر اور بے گناہی ثابت ہونے کے بعد مصر کے بادشاہ نے آپ کو جیل سے آزاد کیا اور اپنے وزیر اور عزیز مصر کے منصب پر فائز کیا۔ احادیث میں جناب یوسف کا عزیز مصر بننے کے بعد زلیخا سے شادی کرنے کا ذکر آیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں یوں ذکر ہوا ہے کہ حضرت یوسف نے ایک عورت کو دیکھا جو کہہ رہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اطاعت کی وجہ سے غلام کو بادشاہ اور بادشاہ کو گناہ کی وجہ سے غلام بنا دیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو کہا کہ میں زلیخا ہوں، اور یوں اس کے ساتھ شادی کی۔ سید نعمت اللہ جزائری کا کہنا ہے کہ زلیخا جناب یوسف علیہ السلام کی دعا کی بدولت جوان ہوئی اور پھر آپ نے اس سے شادی کی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔